بزرگان محترم، جس مسلمان کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، بروز قیامت اللہ پاک خود اس کا اکرام اور اعزاز فرمائے گا۔ جب اللہ پاک اس کا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے تو کتنی بڑی عزت کی بات ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، بھوک کے وقت اس کے پیٹ کو بھرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ دوسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو پیاس کے وقت اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی پلاتا ہے، اس کو پانی پلا کر اس کو سیراب کرتا ہے، اس کی پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کی پیاس کو بجھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کو جنت کا خالص شراب پلائے گا، خالص جنت کا جام پلائے گا۔ تیسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کی بنیاد پر، اس کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، کپڑا تو موجود ہے لیکن اس کپڑے کی وجہ سے وہ جسم کو ڈھانک نہیں سکتا، اس کپڑے کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو، وہ اپنے سطر کو چھپا نہیں سکتا، کپڑا تو موجود ہے لیکن بزرگان محترم اس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، کپڑا تو موجود ہے، وہ کپڑا پہن کر کسی کے رشتہ دار کے گھر پہنچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کی بنیاد پر اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے جسم کو وہ ڈھانکتا ہے، کسی کے سطر کو وہ دنیا میں رہتے ہوئے چھپاتا ہے، کسی کو کپڑے نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے پیسوں سے اس کو کپڑے دلا کر پہناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کے اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن ساری دنیا والوں کے سامنے اس کو جنت کے سبز رنگ کے کپڑے پہنائے گا۔ تو معلوم ہوا بزرگان محترم، جس مسلمان کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی، بروز قیامت، قیامت کے روز اللہ پاک راہ راست اس بندے کا اعزاز اور اکرام خود فرمائے گا۔ دکھنے میں تو یہ چھوٹے سے معمولی کام ہے، ہماری نظر میں یہ چھوٹے کام ہے، آج میں اور آپ ان چھوٹے کاموں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے آج بزرگان محترم
ہرگز تیار نہیں ہے۔ ہاں بعض مسلمان ہوں گے جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی محبت ہے، جن کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم دنیا میں نیکی کا کام کریں، ہم دنیا میں خیر کا کام کریں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کا بدلہ ہرگز نہیں چاہیے۔ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہماری سانس رک جائے گی، ہمارے جسم کے کام کرنے والے پارٹس رک جائیں گے، جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوں گے دنیا میں خیر کا کام کرتے ہوئے دنیا میں کسی نیکی کی امید نہیں رکھتے۔ وہ تو مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے بدلہ لینے والے ہوتے۔ وہ سامنے کا تھوڑا سا دروازہ بند کر دو بیٹا، تھوڑا سا کھلا رکھ دو، بقیہ بند کر دو۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں خیر کا کام تو کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اچھائی والے کام تو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک سے دنیا ہی میں اس کا بدلہ طلب نہیں کرتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر رہا ہوں، یہ میں آخرت کے لیے خدا وحدہ لا شریک کی قسم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام دنیا میں انجام دے رہا ہوں۔ بزرگان محترم، جو بھی آدمی خیر کا کام کرتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا قدم قدم پر آدمی اللہ کا محتاج ہے۔ قدم قدم پر ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے۔ کھانا کھانے کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے تب بھی وہ بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر کوئی بندہ خیر کا کام کرنے جا رہا ہے تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے اس قدم کو اٹھا کر چل کر آتا ہے تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ کے کلام پاک کو اٹھاتا ہے بزرگان محترم تب بھی وہ کلام اٹھانے کے لیے اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کام کو انجام دے نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی کی زندگی کے اندر قدم قدم پر اللہ کی مدد کو لینا پڑتا ہے، قدم قدم پر اللہ سے رہبری کو حاصل کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہر چیز کو میں اور آپ بزرگان محترم اللہ سے لینے والے بن جائے، اللہ تبارک و تعالی سے ہر مسئلہ ہم لوگ سنانے والے بن جائے، اللہ پاک کے سامنے ہر دکڑے کو ہم سنانے والے ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بزرگان محترم، احادیث کے اندر آپ اٹھا لیجئے گا فضائل اعمال، آپ اٹھا لیجئے گا منتخب احادیث، آپ اٹھا لیجئے گا حکایت صحابہ، ہر کتاب کے اندر آپ کو صحابہ کے واقعات ضرور ملتے جائیں گے۔ آپ مطالعہ تو ضرور کیجئے گا، صحابہ کی زندگی کے ایسے حالات آپ کو ملیں گے۔ اگر کسی صحابی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی بزرگان محترم کتابوں کے اندر صاف علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے براہ راست اس مسئلے کو حل کر کے لینے والے تھے۔
تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، جس مسلمان کی زندگی کے اندر یہ 3 چیزیں ہوگی، بروز قیامت اللہ پاک خود ان کا اکرام اور اعزاز فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان بندوں کا اعزاز کرے، اکرام کرے، یہ ہر ایک کو نصیب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دوسری جگہ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مومن کی پریشانی کو، مصیبت کو، ٹینشنوں کو، اس کے رنج کو اور اس کے غم کو دور کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اس عمل کی بنیاد پر بروز قیامت اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ بروز قیامت اللہ پاک اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ آگے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مومن کے عیب کو چھپائے گا، کسی مومن کے عیب پر اس کے عیب کو چھپائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کے سارے عیبوں کو چھپائے گا۔ لیکن آج بڑی حیرت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، سوچتے ہیں تو خون کے آنسو آتے ہیں۔ آج کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی آج بھی ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم ساری زندگی وہ ایک دوسرے کی عیبوں کو نکالنے میں پڑے ہوئے، دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان یہ کرتا ہے، یہ بھائی ایسا کرتا ہے، یہ عورت یہ کرتی ہے، یہ میری بہن ایسی کرتی ہے۔ بزرگان محترم کان کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مومن کے عیب کو چھپائے گا، بروز قیامت اللہ پاک اس کے تمام عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ اللہ پاک اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ کیوں ظاہر نہیں کرے گا؟ آپ پوچھیں گے حضرت وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بے نمازی تھا، یہ بھی ایک عیب تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے داڑھی منڈا تھا، یہ بھی تو ایک عیب تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے شراب پی کر زندگی کو گزارتا تھا، اس کی زندگی کے اندر ایک عیب تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے سود کا کاروبار کرتا تھا، وہ بھی ایک عیب تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتا تھا، وہ بھی ایک عیب تھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک عیب تھا۔ حضرت یہ تمام چیزوں کو اللہ پاک کیسے نظر انداز کریں گے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن کے عیب کو چھپائے گا، کسی مومن کے عیب کو نظر انداز کرے گا، یہ میرا فرمان نہیں ہے، میرے باپ کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کے اس عمل کی بنیاد پر وہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے عیب پر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لوگوں کے عیب پر پردہ پوشی کیا کرتا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے بھائی اور بہنوں کے عیب کو چھپا دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اللہ پاک تو ذو القوۃ المتین ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے اس عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے عیب کو بھی چھپا دے گا۔ آج ہم لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں پڑے ہوئے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں۔ اسی لیے بزرگان محترم کسی نے کتنی اچھی بات کہی
किसी इंसान ने कोयल से पूछा कि ए कोयल, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। क्या पूछा? कोयल से किसी इंसान ने पूछा, ए कोयल, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर आगे बढ़कर इंसान ठाटे मारते हुए समंदर से पूछा, ए ठाटे मारते हुए समंदर, अगर तेरे अंदर खारापन ना होता तो कितना अच्छा होता। आगे बढ़ चढ़कर एक इंसान गुलाब के फूल को उठाकर पूछा, अरे फूल, अगर तेरे अंदर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों ने आगे बढ़कर एक ही जवाब में कहा, अरे इंसान, अगर तेरे अंदर एक दूसरे के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज हम लोग दूसरों के ऐब ढूंढने में पड़े हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं उलमा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, मस्जिद के इमामों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, मस्जिद के मुअज्जिनों के पीछे। बास कम बख्त मुसलमान ऐसे हैं इनके ऐब ढूंढने में पड़े हुए हैं, इनके ऐबों के पीछे पड़ जाते हैं। ये मस्जिद का इमाम ये करता है, ये मस्जिद का मुअज्जिन ये करता है, ये मदरसे का आलिम ये करता है। मैं उन तमाम जाहिलों से बर्जस्ता जवाब कहना चाहता हूं। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, कल ही मैं ये क्लिप के अंदर पड़ोस मुल्क के हजरत मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह पाक हजरत की उम्र में दराज की अता फरमाए, अल्लाह पाक हजरत का साया सारी दुनिया वालों के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। कल हजरत की एक छोटी सी क्लिप के अंदर मैं सुन रहा था, हजरत ने कहा कि अंबिया मासूम होते हैं और अंबिया के अलावा और उलमा यानी अंबिया के जो वारिस होते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के जो वारिस होते हैं, अंबिया के जो नायब होते हैं वो उलमा होते हैं। और उलमा गैर मासूम होते हैं। गैर मासूम का मतलब क्या है? बुजुर्गान मोहतरम, हजरत ने कहा कि गैर मासूम का मतलब यह होता है कि उलमा से भी गलतियां होती है, उलमा से भी गुनाह सरजद होते हैं। हजरत ने फरमाया कि एक आलिम से गुनाह होते हुए अगर कोई मुसलमान देख लेता है तो उसको नजरअंदाज करते हुए, उसके गुनाह पर पर्दा पोशी करते हुए उस आलिम के करीब होना है, उस आलिम से मोहब्बत करना चाहिए, उसके गुनाह को दरगुजर करते हुए उस आलिम के और करीब होना है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह माफ फरमाए, आज उलमा के अंदर भी खराबियां लोग ढूंढ कर उनको बर्बाद करने की कोशिश में पड़े हुए रहते हैं, उनको हलाक करने की कोशिश में पड़े हुए रहते हैं। मस्जिद के इमाम के अंदर छोटी सी गलती को देख लिया और उसके उछालने में पड़ गया, एक मस्जिद की मुअज्जिन की छोटी सी कमी को देख लिया, उसको उछालने में पड़ा हुआ है, एक आलिम की छोटी सी गलती को देख लिया, उसको उछालने में पड़ा हुआ है। बुजुर्गान मोहतरम, ये मेरी बात नहीं है, उलमा ने किताबों के अंदर साफ लिखा है। बहुत सारे लोगों ने, उलमा ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को भी देखा है जो उलमा के खिलाफ अपनी जुबान को चलाते हैं, उलमा के खिलाफ अपनी जुबान दराजी करते हैं। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि ऐसे लोगों की जुबानों पर कीड़े पड़ते हुए लोगों ने देखा है, जो उलमा के खिलाफ अपनी जुबानों को चलाते हैं, जो मस्जिद के इमामों के खिलाफ अपनी जुबानों को चलाते हैं, जो मुअज्जिनों के खिलाफ अपनी जुबान को चलाते हैं, एक आलिम के खिलाफ अपनी जुबान को चलाते हैं। उलमा ने किताबों के अंदर साफ लिखा है कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी ऐसी बीमारियों में मुलव्विस कर दिया था कि वो दुनिया में रहते हुए उनके मुंह में कीड़े पड़ चुके थे। उलमा ने यहां तक लिखा है कि उलमा के खिलाफ जुबान दराजी करने वालों का अंजाम ये हो चुका है कि उनके पैर को सड़ते हुए लोगों ने देखा। एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ जुबान दराजी करे, एक मस्जिद के मुअज्जिन के खिलाफ जुबान दराजी करे, एक आलिम के खिलाफ अपनी जुबान को चलाए। बुजुर्गान मोहतरम, आप किताबों को उठाकर मुताला कीजिएगा, आपको पता चलेगा एक मस्जिद के इमाम का क्या
مقام ہوتا ہے، ایک مسجد کے مؤذن کا کیا مقام ہوتا ہے، ایک عالم کا کیا مقام ہوتا ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا کہ ایک عالم کی فضیلت کیا ہوتی ہے، ایک مسجد کے امام کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ایک مسجد میں رہتے ہوئے 5 وقت کی اذان دیتا ہے، اس مسجد کے مؤذن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے کسی کے مقام کو پہچانا نہیں، ہم نے کسی کی فضیلت کو معلوم نہیں کیا، لیکن افسوس کی بات اس بات پر ہے کہ آج ہم لوگ ان لوگوں کی بھی خرابیاں ڈھونڈنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے عیب کو ڈھونڈ کر، دوسروں کی خامیوں کو نکال کر اچھالنے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک بھی ساری دنیا والوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، کسی کے عیب کو ہم تلاش نہ کریں، کسی کے عیب کو ہم اچھالنے میں نہ پڑے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ میں نے وہ بات ابھی بتائی کہ علماء جو ہوتے ہیں غیر معصوم ہوتے ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندے کے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ اگر کسی انسان کے گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک، یا زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک جتنی خلا باقی ہے، جتنی جگہ باقی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اتنے گناہ کر کے ساری جگہ کو پر کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں آ کر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، 2 قطرے آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر رو لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، میں نے شروع میں وہ حدیث بتائی، تشریح کافی ہے لیکن وقت ہو گیا، آخر میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت جنت کے پھلوں میں سے اس کو سیراب کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کھانا تو موجود ہے لیکن وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا نہیں سکتا، اگر اللہ پاک نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ کو وسعت دیا ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر غربا کو ڈھونڈے، غربا کو تلاش کرے اور جا کر ان گھروں تک اپنی روزی کو پہنچائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کر رہے، بروز قیامت اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کو دنیا میں رہتے ہوئے بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے، اتنی غربت آج دیہاتوں کے اندر موجود ہے، ادرگان محترم کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ علماء سے رابطہ کیجئے گا۔ اگر کسی کو آپ ایک مرتبہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے پانی پلا کر اس کو سیراب کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر جنت کا شراب پلائے گا، جنت کا جام پلائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے بندے کو کپڑا پہناتا ہے، اس کے جسم کو ڈھانکتا ہے، کپڑا تو موجود ہے اس کے پاس پہننے کے لیے لیکن ایسا کپڑا موجود نہیں ہے جس کپڑے کو پہن کر وہ شادی میں جا سکے، جس کپڑے کو پہن کر وہ کسی کے ولیمے میں شرکت کر سکے، کپڑا تو موجود
ہے وہ کپڑا پہن کر کسی کی نکاح میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ثواب کی امید سے اللہ پاک سے ثواب لینے کے لیے کسی مسلمان بندے کو، کسی مومن بندے کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ پاک اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ تین چیزوں میں شریک ہو جاؤں۔ بزرگان محترم دنیا ہی میں رہتے ہوئے آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ تین کام کر لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے ان تین اعمال کی بنیاد پر بغیر سوال اور جواب کے پل صراط پر بجلی کی طرح ضرور انشاءاللہ پار کرائے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اللہ پاک سے قیامت کے دن اجر لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔